السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور سلامتی والی زندگی عطا کریں۔ آج ہم سورۃ اللہب کی آیہ نمبر 2 دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ ما اغنا، نا کام آیا، انہو اسے، مالہ مال اس کا، وما اور جو، کسب اس نے کمایا۔ نا کام آیا اسے، مال اس کا اور جو اس نے کمایا۔ کس نے؟ ابو لہب نے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب یہ صورت اتری اور اس کی آیہ نمبر 2 میں ابو لہب کو یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور کسب کوئی فائدہ نہیں دینے والا، اگر تم نے اپنی لائف کے پیٹرن کو چینج نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہارا کسب بے فائدہ ہے۔ اس میں ابو لہب کو تنبیہ کی گئی تھی، چاہتا وہ تو خود کو صحیح ٹریک پہ لے آتا، لیکن اس کے قرین نے اس کو غلط کام پر ہی اکسائے رکھا اور وہ مسلسل گستاخیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے رسول سے اپنی دشمنی دکھاتا رہا، دین اسلام سے اپنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا، اور آخر کار پھر اپنے انجام کو بالکل اسی طرح سے پہنچ گیا جس طرح سے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ ایکچولی جو ابو لہب تھا وہ مالدار تو بہت تھا، لیکن وہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ زر پرست آدمی تھا، بخیل تھا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے 2 سونے کے ہرن چرا لیے ہیں۔ اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں رائے رکھتے کیا تھے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب بے شک اس نے نہیں چرائے تھے، لیکن لوگوں نے یہ رائے قائم کی تو اس کی کچھ ایسی ہیبٹس تھیں جس کی بنا پر لوگوں نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی۔ قریش کے مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس کی زر پرستی کا اندازہ بہت سی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا اور قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جو تھے وہ لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے کیا کیا، اس نے عاص بن ہشام کا نام آتا ہے کہ اس کو لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ وہ یہ اس 4000 درہم کا بدل ہے جو تم پر آتا تھا، یعنی کہ اس نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا جو واپس نہیں کر سکا تھا، تو اس نے کہا کہ ان پیسوں کے بدلے اب تم میری جگہ پہ جا کے جنگ لڑو۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی ایک ترکیب بھی نکالی، اور کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا، اسے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی، اور جنگ سے بھی اس نے اپنی جان چھڑا لی، کیونکہ وہ ڈرپوک قسم کا آدمی تھا، دنیا پرست تھا، تو مرنے سے اس کو ڈر لگتا تھا، وہ جنگ میں بالکل بھی شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔
اس آیا مبارکہ میں سب سے پہلے آ رہا ہے ما اغنا، نہ کام آیا۔ کیا چیز ابو لہب کے کام نہیں آئی؟ اس کا مال اور کسب۔ تو جو یہ لفظ آ رہا ہے سب سے پہلے ماں کا، اس کو اسکالرز نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ ماں جو شروع میں آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سوال بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب بھی دے دیا، یعنی اس میں سوال بھی تھا اور جواب بھی، اور دونوں ہی کام، دونوں ہی سوال اور جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ اغنا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز ڈن ہوتی ہے، جو ہو کر رہنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں شیورٹی ہوتی ہے، اس کو ماضی میں بھی بیان کیا جاتا ہے عربی لینگویج میں۔ تو ما اغنا، نہ کام آیا، یعنی کہ یہ بالکل شیور بات تھی، پکی بات تھی کہ اس کے کام نہیں آنے والا اس کا مال اور کسب۔ اگر اسی چیز کو ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہمیں اب اس آیا مبارکہ سے یہ خود بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مال کسی بھی انسان کے کام آنے والا نہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت، جائیداد، مال ہے تو وہ اس مال نے اگر اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے تو وہ قبروں میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو تو تنبیہ کی اس آیا میں، لیکن اس کے بعد ہم سب کے لیے اس میں لیسن ہے کہ مال پیچھے رہ جانا ہے، وہ انسان کے کام آنے والا نہیں۔ اگر اس مال نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی میں تو وہ بے فائدہ ہے۔ اگر وہ مال انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے کماتا بھی ہے اور خرچ بھی کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ اجر ہے۔ نیکسٹ آ رہا ہے عنہ، اسے۔ اب یہاں پہ ابو لہب کو تجھے، تیرا اور نام لے کر نہیں بلایا گیا، تو اسکالرز اس کو بھی بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عنہ یہاں پہ اس وجہ سے آیا، یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، صیغۃ الغائب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے یہاں پہ کیوں ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو؟ کیونکہ جس سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے نا، اس کو اس کا نام لے کر، یا پھر یہ کہ اس سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی جاتی، اور پھر اس سے جو ہے صیغۃ الغائب میں ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جیسا کہ اس آیا مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے، تاکہ اس کو ویلیو نہ کیا جا سکے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن میں ہمیں یہ بارہا ملتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا وہاں پہ صیغۃ الغائب استعمال کیا۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے دشمن سے کلام نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، تو دنیا میں جو سزا بھگتی سو بھگتی، آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو عنہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ اس کے بعد ہے مالہ، تو مالہ کا مطلب ہے مال اس کا۔ تو مالہ میں کیا آتا ہے؟ کسب اور مال، ٹھیک ہے، اس کو ڈفرینس بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مالہ کا کیا مطلب ہوگا۔ اس میں اسکالرز نے یہ بات بتائی کہ مالہ اس کے مال میں اس کی پوزیشن، مقام، مرتبہ، حیثیت، جو ماں باپ کی طرف سے اس کو انہیریٹنس میں، وراثت میں جو جو چیزیں ملی تھیں وہ سب کی سب اس کا مال تھا، جس کا اس نے دنیا میں جو فائدہ اٹھایا سو اٹھایا، لیکن اس نے اپنی آخرت کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو معاشرے میں وہ ویل نون تھا، رسپیکٹیبل تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا اگر وہ اللہ کے راستے پر چلتا، سیدھے راستے پر چلتا، لیکن نہ اس نے خود اپنے لیے اس مال کو پازیٹیو وے میں خرچ کیا، اور نہ ہی کسی دوسرے کو صحیح ٹریک پہ لانے میں معاون ثابت ہوا۔ تو کیونکہ اس کا قرین مضبوط تھا، اس نے سارے الٹے کام اس سے کروائے، اور پھر ظاہر ہے وہ اس نے ناشکری کی، اور اس کے پاس اتنی نعمتیں تھیں لیکن اس نے ان نعمتوں کو پازیٹیو وے میں یوز نہیں کیا، اور جو سب نعمتیں اسے وراثت میں ملی ہوئی تھیں اس نے ان کا مس یوز کیا، اس پہ فخر کیا، تکبر کیا، اور اگر اس نے کوئی نیکی کی معاشرتی طور پر، جیسے اس کے ذمہ کچھ کام تھے، اگر وہ حاجیوں کی کوئی خدمت کرتا تھا یا معاشرتی طور پہ اس نے کوئی بھی گڈ ڈیڈ کی ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کا ملنے والا،
یہ چیز جو ہے قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی، سورہ فرقان میں آتا ہے، اور ہم بڑھیں گے ان کے کسی عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سب ایک اسکیٹرڈ ڈسٹ کی طرح وہ سب کچھ اڑ جائے گا، ہوان منصورا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے عمل سے جو انسان گڈ ڈیڈ سمجھ کے اس دنیا میں کرتا رہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اڑا دیں کہ اس پہ اس کو کوئی اجر نہ ملے۔ تو اس نے بھی جو گڈ ڈیڈز کی، وہ ظاہر ہے نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی تو اس کو اس کے اچھے کاموں کا بھی کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ تو اب مالہو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ سب چیزیں جو اس نے وراثت میں اس کو ملی، ٹھیک ہے، جس میں اس کی حیثیت تھی، مقام، مرتبہ، مال، دولت، جو بھی اس کو اس کے وراثت میں ملا، اور پھر اس کے جو بھی نیکیاں تھیں، وہ سب اس کا مال اس کے کسی بھی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے وما، اور جو کسب اس نے کمایا۔ اب کسب میں جو ہے کیا آتا ہے، بہت سارے اسکالرز تو یہ بات کرتے ہیں کسب میں 3 چیزیں آتی ہیں، جس میں نمبر 1 مال، نمبر 2 اولاد، اور نمبر 3 انسان کے اعمال۔ کسب میں کون کون سی 3 چیزیں آتی ہیں؟ مال، اولاد، اور انسان کے اعمال۔ اگر کسب میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مالہو کہا آگے، تو مال کو الگ سے مینشن کیوں کیا؟ یہ کوسچن آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ کسب میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت سارے مفسرین نے کسب میں ہی شامل کیا، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث بھی مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سنن ابی داؤد سے، بہترین کھانا جو تم کھاؤ وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد بھی تمہارا کسب ہے۔ یعنی کسب میں اگر ہم دیکھیں کہ کمائی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، اور اعمال بھی آ گئے، تو اس میں ٹیکنیکلی سب نعمتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن میں بہت جگہ مال اور اولاد کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، تو مال کے ساتھ ساتھ اولاد کا ذکر آتا ہے۔ مال اور اولاد جیسے اکثر ہی آزمائش کہے گئے ہیں قرآن میں، تو یہ وہ کمائی ہوگی مال اور اولاد جو آپ کی اپنی ہاتھ کی کمائی بنے گی۔ عرب میں بیٹوں پر بہت زیادہ فخر کیا جاتا تھا، اور ان سے ان کا حسب نسب چلتا تھا، تو یہ بیٹے جو ہیں یہ بھی کسب ہی سمجھے جاتے تھے۔ اب کسب الگ سے کیوں مینشن ہوا؟ مالہو جب آگے آ رہا تھا تو اس میں اسکالرز نے یہ بات کہی کہ اگر ابو لہب کو دیکھا جائے تو اس کو 2 طرح کا مال ملا تھا۔ ایک وہ مال تھا جو اس کو وراثت میں ملا، حسب نسب سے ملا، اور ایک وہ مال تھا جو اس نے خود کمایا، وہ منافع جو اس نے اپنی تجارت سے یا اپنے کام سے بنایا، اور پھر دوسری اس کی اولاد۔ تو کسب میں انہوں نے کہا اسکالرز نے کہ کسب میں اس کا وہ مال جو اس نے خود کمایا اور پلس اس کی اولاد، یہ کسب بن گیا۔ اور جو مالہو ہے اس میں وہ والا مال، وہ پوزیشن، حیثیت، ویلتھ، مقام، مرتبہ، وہ سب جو اس کو وراثت میں اس کے پیرنٹس کی طرف سے ملا تھا، جو اس کو انہیریٹنس میں ملا تھا، وہ والا مال ہے۔ تو یہ جو سارا مال اب ہم نے ڈسکس کیا، جس میں کسب بھی آ گیا اور مالہو والی ڈیفینیشن جو اسکالرز نے بتائی وہ بھی آ گئی، تو آپ دیکھیں کہ جتنا بھی مال تھا اس کے پاس، وہ اس کے واقعی کسی کام نہیں آیا، اور یہ اس کے انجام سے یہ معنی بہت مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا، چاہے وہ اس کی کمائی ہوئی جائیداد تھی، چاہے اس کو انہیریٹنس میں ملی ہوئی اس کی ساکھ شناخت تھی، یا مال تھا، یا اس کی اولاد تھی، کسی بھی چیز نے کسی بھی چیز نے اس سارے مال میں سے، کسب میں سے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مرتے وقت وہ اکیلا تھا، مرنے سے پہلے ہی سب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، ایون اس کی اولاد اس کے قریب نہیں گئی، اور اس کا جنازہ تک جو ہے عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس کی اولاد کو توفیق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ہی جب احساس دلایا تو پھر
انہوں نے اس کو کس طرح سے دفنانے کا انتظام کیا، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو مال بہت زیادہ دیا ہوا تھا اور اولاد بھی، اور یہی دونوں چیزیں جو تھیں وہ اس کی ناشکری کی وجہ، یہی دونوں چیزیں تھیں جس کی اس نے بہت زیادہ ناشکری کی، فخر و غرور کیا، اور اس کی جو ہے یہ اس کے اوپر مصیبت کا باعث بنی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرا یہ بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد، اور یہ اس کا جو ہے یہ حال تو دنیا میں ہوا، ابھی آخرت کی جو سزا ہے اس کا نیکسٹ آیا میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کر رہا ہے وہ اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا کوسچن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر شکر کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائیں اور ہمیں دین کے راستے میں ہم سے بہترین کام لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔